بندہ پیدائشی طور پہ ہی پیٹ کو رونے والا ہے، جب بھی روتا ہے اپنے پیٹ کو روتا ہے۔ سمجھایا رب العالمین نے، میرے بندے اب تو دنیا میں آیا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دیکھنا کاریگر نے کس طرح انتظام فرمائے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنا اللہ اکبر یہ اعلان سمجھایا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا لوگوں بنانے والا اور کچھ نہ بنانے والا، کیا لوگوں بنانے والا اور بننے والا، بنانے والا کچھ نہ پیدا کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو صحیح، کھلانے والا کھانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ زندگی عطانے والا زندگی لینے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہوتے ہیں؟ دیکھ لے اس خالق کو جس خالق نے تجھے پیدا کیا، اب یہ دنیا میں آیا ہے تو پہلے ہی یہ روتا ہے، اعلان ہوتا ہے، عینین، آنکھیں کھول۔ یہ آنکھیں کھولتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا لال میرا بچہ زندہ ہے، لیکن ابھی ماں کو اس کے پیٹ کا بھید سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا وَلِسَانًا، تھوڑی زبان کو ہلا، شفتین، پھر ہونٹوں کو ہلا، رونا شروع کر دیں۔ اس نے رونا شروع کیا، ماں نے جلدی سے اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا، جواب ملا، میرے بندے میری قدرت کے کرشمے دیکھ، تو ایک چشمے کو روتا تھا، ایک کنیکشن جو ناف کے ذریعے تیرا پیٹ بھر رہا تھا، میں نے تجھے 2 چشمے دے دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور عقیدہ سمجھایا، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اب عقیدہ بناؤ، رزق دینے والا کون ہے؟ کوئی تویز فروش ملا اگر رزق دیتا تو خود تویز کی فیس نہ لیتا، اگر کوئی رزق لیتا تو بکھیاری بیک نہ مانگتے، یہ مجاور قبروں والے رزق دیتے تو ان کے قبروں کے اوپر پیسے وصول کرنے والے گلے نہ رکھے ہوئے ہوتے۔ یہ دنیا میں کوئی اللہ اکبر رزق دیتا، وہ گھوڑا اگر 10ویں محرم کو مشکل کشا ہوتا تو وہ خود سارا سال کوچوان کے ہاں ذلیل نہ ہوتا۔ دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں رزق دینے والا وہ ہے جس نے ماں کے بطن میں رزق دیا، رزق دینے والا وہ ہے جس نے آتے ہی اپنے بندے کو روتا ہوا دیکھا، ایک کے بدلے 2 چشمے دے دیے۔ کتنی دیے؟ اب بندے نے سوچا میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، کیا سوچتا ہے؟ ہائے، مسئلہ تو پیٹ کا ہے نا۔ پیٹ کے پجاری حق کو چھپاتے ہیں، سچ کو چھپاتے ہیں صرف پیٹ بچانے کے لیے۔ اللہ اللہ، اب دیکھو مالک نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ، گھبرا نہیں، 2 سال ہو گئے، یہ بندہ خاموش رہا، 2 سالوں کے بعد معمولی سے دانت نکلے، اس نے اللہ اکبر وہاں نجدین، سب اللہ اکبر ماں کا دودھ پینے والے قرآن کے روح سے نجدی نظر آتے ہیں۔ وہ تو مولوی قرآن کی تفسیر ہی نہیں جانتا، جس کو نجدی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب سمجھایا، اس نے دانت لگانا شروع کر دیے، ماں نے دور کرنا شروع کر دیا، اب دور ہونے لگا، ماں بھی جواب دے گئی، پر پروردگار نے فرمایا میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا اعلان ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ 2 چشمے لے لیے، اب 4 دے دیے۔ کیا لے دیے؟ بھینس کے کتنے چشمے ہیں اور گائے کے 2 لے لیے، اب 4 دے دیے۔
اب تو گزارا ہو جائے گا، لیکن ذرا سوچنا، جتنی میرے یار، میرے بھائی، میرے دوست میری بات سن رہے ہو، ایک کے بدلے 2 دے دیے، 2 کے بدلے کتنے دیے؟ 4۔ اب غور کرنا میرے یار کہ اللہ نے 4 چشمے دیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں 4 حق پر ہیں، کوئی آدمی ایک چشمے سے فائدہ اٹھائے اور 3 کو چھوڑ دے، کیا تم کہو گے یہ عقل مند ہے؟ کہتے ہیں حق پہ 4 ہیں، کتنی ہیں؟ اور تقلید ایک کی کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے تیسری منزل خراب ہے، پتہ چلتا ہے ان کا عقیدہ ضعیف ہے، پتہ چلتا ہے ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اگر حق 4 ہیں تو 4 سے چشموں سے فائدہ اٹھاؤ، پھر دیکھو اگر 4 خلیفے حق ہیں تو 4 کو مانو، 4 امام حق ہیں تو 4 کو مانو، اگر 4 چشمے بھینس کے اور گائے کے حق ہیں تو 4 کا دودھ پیو گے تو جیو گے۔ نہیں آئی سمجھ؟ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، بس تو ایک اللہ کے واسطے۔ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آئیں قرآن کو دیکھتے ہیں۔ مالک کریم نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب بندے کو سمجھایا میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے تو میرے مالک نے یہ اپنی قدرت کے نظارے دکھائے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اس مالک کی ملکیت دیکھ لے، رات کو بنایا، ڈپٹی دے کر چلی گئی، دن آیا، دن کو بنایا، وہ اپنے وقت مقررہ پہ چلا، رات آ گئی، سورج کی ڈپٹی لگائی، وہ بھی چلا گیا، چاند آ گیا، ستاروں کو چمکایا، تاروں کو چمکایا، ہوا کی ڈپٹی لگائی، فضا کو بنایا، روشنی کو بنایا۔ پھر مالک نے سمجھایا میرے بندے اب عقیدہ بنا لے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تیرا نام و نشان نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ تو جوان تو کجا، تیرا نام نہیں تھا، تیرے باپ کا نام نہیں تھا، تیرا اللہ اکبر بنانے والا کاریگر اگر ماں کے بطن میں تیرے اللہ اکبر رزق کا انتظام کر سکتا ہے تو زمین پہ بھی تیرے رزق کا انتظام کرنے والا وہ اس طرح رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس قرآن کریم کے پیارے پیارے جملے کی بات سناؤں، دیکھنا ذرا۔ فرمایا میرے پیارے بندے والانعام، اور 4 پائے بنائے، کس لیے؟ خلقہا لکم، تیرے لیے او میرے پیارے، تیرے لیے بنائے۔ پیار کی وجہ یہ ہے ہر چیز کو میں نے کن کے اللہ اکبر حکم سے بنایا، فیکون وہ ہو گئی، پر تیری باری آئی میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، تیرے مکھڑے بنائے، تیری زلفیں بنائی، تیرا چہرہ بنایا، تجھے سجایا۔ اب پیار کی باتیں بھی تجھے سمجھائی ہیں کہ پیار کے انتظامات بھی دیکھ لے۔ خلقہا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون۔ کیا سمجھایا؟ منہا تأکلون۔ اب یہ بات یاد رکھنا
یہاں آئی ہے حلال جانوروں کی باری تو تاکلون فرما دیا، دفعن فرمایا تم منافع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اس کی پشم کا لباس بناؤ، سردی سے بچ جاؤ، اس کے چمڑے کے جوتے پہنو، اپنے پیروں اپنے پاؤں کو محفوظ کرو، اس کی تجارت کرو، اللہ اکبر، اپنے دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، دفعن تجارت کرتے رہو، ومنافع منافع اٹھاتے رہو، ومنہا تاکلون۔ پھر اللہ کریم نے ایسا پیارے انداز میں تجھے بنایا کہ تو اس کے لحم کو، گوشت کو کھا کر جانے بناؤ۔ میرے برادر مکرم، مناظر اسلام کی نشانی خطیب اسلام حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب تشریف فرما ہے، قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے خطبہ کی حق تلفی کروں، بس شارٹ اور مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا، تھوڑی بات ہو، یاد زیادہ رہ جائیں، دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اپنا عقیدہ بہتر بنانے کی توفیق بخشے۔ کیا سمجھایا؟ دیکھنا ایسے انداز میں سمجھایا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، دودھ بھی تو نے پی لیا، لحم بھی تو نے کھا لیا، اب دیکھ لے مالک کی قدرت کے کرشمے دیکھ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ جمال دیکھ کس چیز کا؟ جب یہ جانور چلتے ہیں، اونٹ چلتے ہیں، اللہ اکبر کیسی ترتیب میں چلتے ہیں، ایک لین میں سینکڑوں اونٹ جا رہے ہیں، ایک قطار میں جا رہے ہیں، ایک ترتیب میں جا رہے ہیں۔ کس پی ٹی ماسٹر نے ان کو ٹریننگ کرائی ہے؟ کون ہے اس کو تربیت دینے والا؟ جس نے بنایا ہے اس نے بھی اس ان کا جمال بنا دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، جانوروں کے جمال دیکھ، پھر پرندوں کی سینریاں دیکھ لے، پرندے اڑتے ہیں، ایک سینری میں اڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، جانور چلتے ہیں، ایک ترتیب میں چل رہے ہیں۔ فرمایا دیکھنا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ جب صبح چلتے